جب تک ایک شرابی شراب پیتے رہے گا اور اس کی جنازہ مولوی پڑھاتے رہے گا، جب تک جہیز لینے والے کے جنازہ ایک مولوی پڑھاتے رہے گا، سماج سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ سماج اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، شرابی، زانی، بدماش، سودخور ایسے لوگوں کا جنازہ جس دن رک جائے گا، ہم مولانا نہیں پڑھائیں گے، سماج تبھی ٹھیک ہوگا، ورنہ تقریر سے سماج ٹھیک ہونے والا نہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں منچ پر کھڑے ہو کر کے کہ جہیز لینا حرام، اور آپ اعتراف کر رہے ہیں مولانا کہ جہیز دینا حرام، تو جب اس سے کھانا پکے گا وہ بھی تو حرام، لیکن وہی حرام کھانے میں مولانا جا کے کھا بھی لیتے ہیں اور شادی بھی پڑھا کے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے مجرم مولانا۔ مولوی بولنے والا الگ ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ کی باری آتی ہے تو وہ مولوی اس حدیث و قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ممبر پہ بولنا آسان ہے، تقریر بہت آسان ہے، چیخنا بہت آسان ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہیز حرام تو وہ دعوت پہ آپ گئے کیوں؟ اگر جہیز حرام تو اس کی شادی میں آپ گئے کیوں؟ اگر جہیز حرام تو اس کی براتی پہ گئے کیوں؟ ذمہ دار تو مولوی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں منچ پر کھڑے ہو کر کے کہ جہیز لینا حرام، اور آپ اعتراف کر رہے ہیں مولانا کہ جہیز دینا حرام، تو جب اس سے کھانا پکے گا وہ بھی تو حرام، لیکن وہی حرام کھانے میں مولانا جا کے کھا بھی لیتے ہیں اور شادی بھی پڑھا کے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے مجرم مولانا ہے۔ کیا میرے ساتھ ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ مجرم مولوی بولنے والا الگ ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ کی باری آتی ہے تو وہ مولوی اس حدیث و قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ممبر پہ بولنا آسان ہے، تقریر بہت آسان ہے، چیخنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اور یہ خاص کر کے مولوی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے نہیں ہو تو بولتے کیوں ہو؟ ایسے مولانا کو ممبر پہ چڑھنے کا حق نہیں ہے۔ جو شادی میں بھی جا رہے، سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، تو سود خور مر گیا، جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ کون پڑھاتا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ ارے ایک جگہ کے مولانا نہیں بول رہے ہیں، ہم تو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میری بات۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سود اگر حرام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے اے مومنو، اے مسلمان، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ میں اکیلا ہوں، مولانا ہے، ارے جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ لیکن سود کون کھا رہے ہیں آج؟ اکثریت کون کھا رہے ہیں؟ اکثریت کون ہے؟ بولیے شیخ، بولنا تو ہوگا۔ مسلمان اکثر سود کھا رہے ہیں، مسلمان اکثر سود کھا رہے ہیں، اور جمعہ کا دن ہفتے میں ایک دن نماز میں بھی جا رہے ہیں، نہیں معلوم اس کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہے، میں فتویٰ دینے نہیں آیا، میں فتویٰ دینے نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو کہا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے کہ نہیں شیخ؟ جب شراب حرام ہے، اور یہ قرآن میں اتنا پڑھنے کا وقت تھوڑا کم ہے، آدھا گھنٹے کے وعدہ ہے آپ سے، شراب جب مسلمانوں کے لیے حرام، سب کے لیے حرام، تو شراب آج کے دور میں سب سے زیادہ مسلمان پی رہے ہیں، صحیح ہے غلط؟ آئیے شراب کے تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ شراب آپ پیجئے، مجھے منع کرنے کا حق نہیں ہے، میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، خوب پیجئے شراب، لیکن شرابی کی جو سزا مقرر ہے حدیث میں، وہ تو میرا حق بنتا ہے کہ پہنچا دو، شاید اتر جائے کسی دل میں حدیث و قرآن کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شریب الخمر، جس نے شراب پی، فسکرا، اور نشہ آ گیا، شراب پی اور شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، 40 روز کی نماز قبول نہیں ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے شیخ؟ ٹھیک ہے؟ آگے سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں، جو شراب پیا اور نشہ آ گیا تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہے بابو۔ تو 2 رکعت جو جمعہ پڑھنے آپ جا رہے ہیں تو مت جائیے آپ، پھر آپ اس حدیث کی روشنی